شہید منبر و محراب، پیکر عدل و شجاعت، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دینی فہم و فراست۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سرزمین عرب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: اے نخیل دشت و بالندہ تر، بر نخزید از تو فاروق دگر۔ اے سرزمین عرب، تیرے کھجوروں کے درختوں سے بہت بلند بالا ہیں، لیکن تجھ سے کوئی دوسرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سامنے نہیں آ سکا۔ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں رب قدیر سے مانگا اور یہ شرف اجابت بصورت عمر عطا ہوا۔ مستدرک الحاکم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی: یا رب، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے غلب و قوت عطا فرما۔ اس دعا کی برکت سے اعلان نبوت کے چھٹے سال 27 سال کی عمر میں آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کی ذات مقدسہ میں بے شمار ایسے اوصاف تھے جو آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے تھے، اور دیکھنے والا ان اوصاف کے سبب آپ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا تھا۔ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عظمت 4 باتوں سے ظاہر ہے۔ نمبر 1، بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں قتل کا حکم دیا گیا، لیکن آپ نے کچھ اور رائے دی تو اسی تائید میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ نمبر 2، آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پردے کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا، اس پر بھی آپ کی تائید میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ نمبر 3، سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ایمان لانے کے متعلق خصوصاً نام لے کے دعا فرمائی۔ اور نمبر 4، آپ نے سب سے پہلے خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بیعت خلافت کی۔ جناب خاتم النبیین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یقیناً تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ الہام یافتہ تھے، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی حیات مقدسہ کے بے شمار ایسے پہلو ہیں جو آپ کی فراست سے معمور ہیں، خصوصاً آپ کی موافقت آپ کی اعلیٰ فراست کی روشن دلیل ہیں۔ آپ کی فراست کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کچھ عرصہ قبل عالمی سطح پر نہر سویز کا بہت تذکرہ رہا، خصوصاً جب ایک سمندری جہاز اس میں پھنسا جس نے عالمی بحری معیشت کو ایک جھٹکا دے دیا۔ یہ نہر مصر کی ایک سمندری گزرگاہ ہے جو بحیرہ روم کو بحیرہ قلزم سے ملاتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظر ادھر لگی ہوئی ہے۔ اس نہر سویز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس نہر کی بدولت بحری جہاز افریقہ کے گرد چکر لگائے بغیر یورپ اور ایشیا کے درمیان آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ اس نہر کا اولین منصوبہ خلیفہ ثانی خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا تھا، لیکن باوجود اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ فتح مصر کے بعد وہاں کے گورنر سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی کہ بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کو ایک نہر کے ذریعے ملا دیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر اس کی اجازت نہیں دی کہ اس سے رومیوں کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا، اور اس نہر کا پلان اگلے 1300 سال تک کے لیے مؤخر رہا۔ لیکن جب یہ نہر بنی تو وہی ہوا جس کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خدشہ تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ عالمی حالات و سیاست سے کس قدر واقف تھے۔ یہ ان کی قائدانہ بصیرت ہی تھی کہ آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا،
شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامیہ میں شامل ہوئے اور اس کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ اسلامی عہد خلافت میں آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مختلف شعبہ جات کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس اور وزارتیں قائم کی۔ آپ نے ہی سب سے پہلے صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے سے منع فرمایا، اور آپ سب سے پہلے آپ ہی وراثت کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ فرمایا آپ نے، اور آپ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شہروں میں باقاعدہ قاضی مقرر کیے، اور آپ جناب امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کیں اور لاتعداد نئے شہر آباد فرمائے۔ آپ نے عشر و خراج کا نظام نافذ کیا، جیل خانہ وضع کیے، جلا وطنی کی سزا متعارف کرائی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے ہی مقام ابراہیم کو اس کی اصل جگہ یعنی جس جگہ اب ہے اسی جگہ نصب فرمایا۔ مسجد نبوی میں قندیل روشن رکھنے کا اہتمام فرمایا۔ خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شورائی نظام بہت مضبوط تھا۔ آپ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اہم ترین معاملات سے لے کر عامیانہ معاملات تک ہر معاملے میں مشورہ فرماتے، اور کتنی مرتبہ جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کہنے پر اپنی رائے تبدیل فرمائی اور ان کے فیصلے کی تحسین کی، جن میں سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نظام حکومت کو اس تدبر سے مربوط و مستحکم کیا کہ جہاں آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے خلاف ابھرنے والی فتنہ انگیزیوں اور شورشوں کا قلع کما کیا، وہاں اسلامی ریاست کو بھی ناقابل تسخیر اس طرز نظارت سے بنایا کہ نئے اسلامی آفاقی نظام کی تشکیل کر دی، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت ایک مستحکم قوت عظمیٰ سپر پاور کے صفحہ ہستی پر نمودار ہوئی، کیونکہ آپ کی حکمت و بصیرت کا دائرہ صرف ایک سیاسی حکمت عملی تک محدود نہ تھا، بلکہ معاشی، علاقائی، سماجی اور بین الاقوامی مذہبی و معاشرتی جہتوں کی تشکیل نو اور تکمیل اموار تک پھیلا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شاہینوں نے صرف کفار کی مضبوط ترین ریاستوں روم اور ایران کو پیوند خاک ہی نہ کیا، بلکہ عالم انسانی کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ سے نکال کر انسانی معاشرت کی ہر سطح پر دین متین کے عالمگیر نظام سے منور کر دیا۔ ان سب عظمتوں کے باوجود اپنے آپ کو رب قدیر کی بارگاہ میں کیسے پیش کرتے ہیں، اس کا اندازہ ان کے وصال سے چند لمحے پہلے کے اس واقعہ سے لگائیے کہ جب آپ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو زخمی حالت میں آپ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا کہ اے امیر المومنین وصیت کر دیجئے، آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ، ان سے التماس کرو کہ عمر رضی اللہ عنہ چاہتا ہے اسے اپنے 2 رفیقوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کا یہ پیغام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پہنچایا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے محفوظ رکھی تھی، مگر آج میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا تو آپ بے حد خوش ہوئے اور اس آرزو کی قبولیت پر بصد خلوص نیاز اور شکر ادا کرنے لگے۔ زمین بوس تیرے آگے کیسر و کسریٰ، یہ تیرا خوف یہ ہے تیرا رعب و داب عمر۔